ساتھ کیا کرنا ہے؟ بچے کے ساتھ بھی 3 کام کرنے ہیں. بچے کے ساتھ پہلا کام یہ کرنا ہے، تعلیم کے نام پہ اسٹریس گوارا نہیں کیجیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ اسٹریس میں ہے، آپ اس کی مینٹل ڈیولپمنٹ روک دیں گے. آج سے 30 ایئرس پہلے آپ میں سے کتنے لوگ ڈاکٹرز ہیں؟ ڈاکٹرز، ایک بیماری ہے IBS، اریٹیٹڈ باول سنڈروم. 30 ایئرس پہلے IBS کس عمر کے انسانوں کو ہوتا تھا، اور اس وقت IBS کس عمر کے انسانوں کو ہو رہا ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ وہ بیماریاں جو پہلے 40 سال سے کم عمر کے انسانوں میں مشکل سے دیکھی گئی تھیں، اس وقت 11 سال اور 12 سال اور 8 سال اور 14 سال کے انسان، بچے اس میں مبتلا ہیں. آج سے 40 سال پہلے اسٹریس کا مسئلہ یا ڈپریشن کا مسئلہ یا انزائٹی کا مسئلہ آپ نے بچوں کے ساتھ نہیں سنا تھا. میں آپ کو بتاؤں، ہم جب چھوٹے تھے ہمارے زمانے میں تعلیم اتنی اسٹریسفل نہیں تھی. اگر ہوم ورک نہیں کیا تو کیا ہوا؟ اگر ہوم ورک نہیں کیا تو کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں رات کو نیند نہیں اڑ جاتی تھی. اگر نمبر کم آئے ہیں تو کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں پوری دنیا مجھے خودکشی پہ مجبور کرنے کی کوشش نہیں کرتی تھی. میں آپ کو بتاؤں، اس وقت میری گفتگو کے دوران اسٹیٹسٹکس یہ بتا رہے ہیں، گلوبل ریسرچ، گلوبل سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ 40 سیکنڈ میں اس دنیا میں ہر 40 سیکنڈ میں ایک آدمی خودکشی کرتا ہے. جتنی دیر میری گفتگو چل رہی ہے شاید 100 کے قریب لوگ دنیا میں خودکشی کر چکے ہوں گے. خدا نخواستہ، اللہ ان پہ رحم فرمائے. کیوں ہو رہا ہے یہ؟ اس لیے کہ ہم نے بچوں کو انتہائی کم عمری میں اسٹریس دیا ہے، اور یہ اسٹریس کی سب سے بڑی وجہ ایجوکیشن ہے. ہم نے 3 سال کے بچے کو اسٹریس دیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس بچے سے اس کی زبان میں بات کریں. ہم کسی کی زبان میں بات کرتے ہیں، ایک ایسی زبان میں بات کرتے ہیں جس کے 100-150 الفاظ اماں کو پتہ ہیں، 250-300 الفاظ ابا جان کو پتہ ہیں. اس زبان میں بات کرنا چاہتے ہیں بچے سے، اور وہ زبان جس کے 25,000 لفظ آپ کو پتہ ہیں اس میں بات کرنا نہیں چاہتے. زیادتی کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ، اس کو بھی ذہنی اور نفسیاتی طور پر بیمار کر دیتے ہیں. ایسا مت کیجیے. آپ اپنے بچے کی زندگی میں سے اسٹریس ختم کیجیے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بڑے ہو کر چیلنجز کا مقابلہ کر سکے، تو جب تک یہ بڑا نہیں ہو پاتا، بالغ نہیں ہو جاتا، جب تک آپ اس کی زندگی سے غیر فطری اسٹریس ہٹائیے. وہ اسٹریس جو فطرت اس کو دیتی ہے وہ پازیٹیو ہے. مثال کے طور پر کراچی میں لو چلتی ہے، گرمی ہوتی ہے. پنجاب میں بڑی سخت گرمی پڑتی ہے، بڑی سخت سردی پڑتی ہے. یہ جو موسم کی شدت ہے نا، یہ آپ کے وجود کے لیے پازیٹیو اسٹریس ہے. ہم اس سے تو بچا لیتے ہیں AC میں رکھ کے. اور یہ والا جو اسٹریس ہے جو ہوم ورک کا ہے اور ایگزام کا ہے اور اجنبی زبان میں بات کرنے کا ہے، اس میں اس کو مبتلا رکھتے ہیں. جناب، جس قسم کے اسٹریس میں آپ اپنے بچے کو رکھتے ہیں، آپ اپنے بچے کو کمزور کر رہے ہیں ایئر کنڈیشن میں سلا کے. آپ اپنے بچے کو کمزور کر رہے ہیں ٹھنڈا پانی پلا کے. سادہ پانی سخت گرمی میں روم ٹیمپریچر کا پانی اس کی صحت کی ضرورت ہے، اور ٹھنڈا پانی اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھنڈا پانی اس کی خواہش ہے. خواہش نافع وجود نہیں ہوتی، ضرورت نافع وجود ہوتی ہے. اس میں فرق کیجیے. تو ہم اپنے بچے کی یہ سمجھیں کہ ہمارے بچے کی لائف میں کتنا اسٹریس ہے جو ہم نے بھر رکھا ہے. میرے پاس ابھی پچھلے دنوں میں اپنی زندگی میں کئی 100 ایسے بچوں سے ملا ہوں کہ اگر میری ملاقات ان سے 1 گھنٹہ دیر سے ہوتی تو شاید وہ خودکشی کر چکے ہوتے. میں اپنی زندگی میں ایسے بہت سے بچوں سے ملا ہوں جنہوں نے ایک خط لکھا اپنے اماں ابا کو کہ وہ خودکشی کرنے چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے سارے آلہ خودکشی اپنے پاس جمع کر لیا. ان کی پوری پلاننگ ہو گئی اور اتفاق سے میری ان کی ملاقات ہوئی، اور اللہ کا کرنا تھا کہ وہ اس عمل سے رک گئے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ ہے ایگزام کا اسٹریس.
ابھی پچھلے دنوں میرے پاس ایک بچی کا فون آیا جو ایک یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، اور وہ ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے ہے. اس کے والد صاحب ایک بہت زیادہ ان کی بڑی انکم نہیں ہے، جو کماتے ہیں اس کو بمشکل گھر چلا پاتے ہیں. اس بچی کا اسکالرشپ پہ اس یونیورسٹی میں داخلہ ہوا. کراچی کا ایک واقعہ میں آپ سے بیان کر رہا ہوں. اسکالرشپ پہ اس بچی کا داخلہ ہوا ہے یونیورسٹی میں، وہ پرائیویٹ یونیورسٹی ہے، اور اسکالرشپ پہ داخلہ ہونے کی وجہ سے اس کی پوری فیس معاف ہے. اس کا باپ اس فیس کو افورڈ نہیں کر سکتا. اس کے ذہن پہ اسٹریس اس بات کا ہے کہ اگر اس کی جی پی اے نمبرز کم آئے تو اس کی اسکالرشپ کینسل ہو جائے گی، اور جو فیس ہے جو اس کی معاف ہو گئی ہے وہ معاف نہیں ہوگی. لیکن اس کا باپ جو ہے وہ فیس نہیں دے سکتا، تو پھر اس کے نتیجے میں یونیورسٹی چھوڑنی پڑے گی. اور اس اسٹریس کی وجہ سے وہ نفسیاتی طور پر ایک مریضہ بن گئی. اور میں اس بچی کی بات کر رہا ہوں جس کی میٹرک اور انٹر اور ہر لیول پر پوزیشنز آئی تھیں. میں آپ کو ایک اور بات آپ سے شیئر کروں. میں نے اپنی زندگی میں ایک بڑی دلچسپ سروے کی ہے. ایک سروے میں نے اپنی زندگی میں ان بچوں کا کیا ہے جو ساری زندگی پوزیشنز لیتے رہے. ابھی بھی اگر کوئی بچہ مجھے مل جائے جو تھرو آؤٹ پوزیشن ہولڈر رہا ہے، یا او لیولز یا میٹرک یا اے لیولز میں پوزیشنز لی ہیں، تو میں آدھا پونا گھنٹہ اس بچے کے ساتھ لگاتا ہوں اور یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ پوزیشن جو اس نے حاصل کی ہے اس کی اصل قیمت اس نے کیا چکائی ہے. آپ حیران ہوں گے، اتنی حیرتناک اور اتنے تکلیف دہ قسم کا ڈیٹا مجھے ملتا ہے. بڑی تعداد میں بچے یہ بتاتے ہیں. میں ان بچوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے پوزیشنز لی ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ اگر تمہاری پوزیشن نہیں آتی تو تم کیا کرتے؟ بعض بچوں نے مجھے بتایا کہ شاید میں خودکشی کر لیتا. بعض بچوں نے کہا کہ شاید میں گھر چھوڑ کے چلا جاتا. میں آپ کو بتاؤں، ٹین ایج کے اندر اچھے نمبر لانے کے لیے آج کا بچہ اپنی نیند قربان کرتا ہے. میری جو اسسمنٹ ہے، یہ میرا بچوں کے اوپر کیا جانے والا سروے ہے، جس سے مجھے یہ بات پتہ لگی کہ وہ بچے جو اس وقت 13 سال سے بڑے ہیں اور 16-17 سال کی عمر میں ہیں اور بورڈ ایگزامز کا پریشر ان کے اوپر ہے، انہوں نے رات کو جاگنا شروع کر دیا ہے. اور اسٹریس کی وجہ سے جب ان سے پڑھائی ہوتی نہیں ہے تو وہ کوئی اسکرین کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، وہ بچہ جو اسکرین ایڈکٹ ہے اس کو بھی یہ پتا ہے کہ اسکرین ایڈکشن اچھی بات نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر اسٹریس ہے. وہ اسکیپ ڈھونڈتا ہے اسکرین کے اندر. آپ اسٹریس اس کا ختم کیجئے. بچوں پہ سے اسٹریس ختم کیجئے اگر آپ ان کو ہولسٹک ہیلتھ دینا چاہتے ہیں. دوسری بات، ان کی عزت نفس کا دفاع کیجئے. ان کو اپنی عزت نفس پروٹیکٹ کرنے کے قابل بنائیے. ان کی عزت نفس کا تحفظ کیجئے، جسے ہم سیلف رسپیکٹ کہتے ہیں. کوالٹی ایجوکیشن کیسے ڈیفائن ہوتی ہے؟ انسلٹ فری ایجوکیشن از کوالٹی ایجوکیشن. آج اگر آپ لوگوں سے پوچھیں یار یہ بتاؤ ساری زندگی میں سب سے زیادہ بے عزتی، تذلیل، ذلت، خوف، شرمندگی، رسوائی سب سے زیادہ عمر کے کس حصے میں ہوئی اور اس شہر کی کس بلڈنگ میں ہوئی؟ تو ہر بندہ سوچتے سوچتے چونک جائے گا اور وہ کہے گا ہیں یہ تو میری اسٹوڈنٹ لائف تھی اور وہ بلڈنگ اسکول تھی. اس جگہ سے زیادہ، اس عمارت سے زیادہ میری ذلت اور رسوائی اور شرمندگی اور خوف اور توہین اور انسلٹ اور ہیوملیشن I have never ever experienced. اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس کو بالکل ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آپ اس اسکول کو فیل کر دیجئے جو آپ کے بچے کو فیل کرتا ہے. آپ اس اسکول کو فیل کر دیجئے جو آپ کے بچے کو فیل کرتا ہے. اس لیے کہ رب کریم جس تخلیق کے بارے میں ناز کر رہا ہے، جس کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ میرا نائب ہے، جس کے بارے میں کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کو انسان ایف دیتا ہے. وہ سسٹم جو اس بچے کو ایف دیتا ہے اس سسٹم کو ایف دے دیجئے. ہر بچے کو یہ احساس منتقل کیجئے تم جیسے بھی ہو میرے ہو. تم ہار گئے یا جیت گئے تم میرے ہو. تم پاس ہو یا فیل ہو تم میرے ہو. تمہارے نمبر 2 نمبر ہیں یا 4 نمبر ہیں یا 10 نمبر ہیں تم میرے ہو.
جو اس کی رسپیکٹ ہے، چاہے اس کے نمبر کم ہیں یا زیادہ ہیں، اس کی رسپیکٹ کیجیے۔